دوستو، آج کا یہ بابرکت دن جو 17 رمضان مبارک یوم بدر کے نام سے منسوب ہے، اور یوم بدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جو جنگ جو غزوہ بدر کے نام سے منسوب ہے وہ لڑی گئی۔ اور یہ غزوہ بدر اس کا نام اس وجہ سے تھا کیونکہ مدینہ پاک سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اس مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صرف 310 کے قریب صحابہ تھے، اور چند تلواریں اور بالکل تھوڑے سے گھوڑے اور تھوڑی سی زریں، اور کفار جو تھے مکمل ہتھیار سے لیس ہو کر، اور ان کے ساتھ گھوڑے بھی بے شمار، اور 1000 کے قریب ان کا لشکر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس مقام پہ پڑاؤ کیا تو رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا بار تعالیٰ یہ تیرے چند بندے، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جو تیری عبادت کرنے والے، اگر آج یہ شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اتنی طوالت اختیار، آپ کا رب آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ چند 100 آدمیوں نے ہزاروں کا مقابلہ کیا اور 1000 کے لشکر کو تہس نہس کیا، اور جب تمام کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی میت مبارکہ میں کفار سے مقابلہ کر رہے تھے تو ایک جانب سے یہ آواز سنائی دی کہ ابھی ابھی کفار کی میت میں اور کفار کو تعاون کرنے کے لیے جو قرز بن جابر المحاربی ایک بندہ ہے، وہ پوری کی پوری ایک کمک لے کر، ایک لشکر، ایک قافلہ لے کر آ رہا ہے جو کفار کے ساتھ ملے گا اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ جب یہ بات سنی تو مسلمانوں کے درمیان تشویش پیدا ہونے لگی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو قرز بن جابر آ رہا ہے نا، اگر وہ آئے گا تو اس کے مقابلے میں اللہ پاک آسمان سے فرشتے نازل کرے گا، اور صرف 1-2 فرشتے نہیں، قرز بن جابر المحاربی اپنا دستہ، اپنا لشکر لے کر آئے گا، اور اللہ رب العزت 3000 فرشتے تمہارے ساتھ تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا، 3000 فرشتے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر بتاؤ تو صحیح، ایک طرف انسانوں کا لشکر تمہارے مقابلے میں ہوگا اور دوسری طرف آسمان سے فرشتوں کا لشکر تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، پھر بھی تم خوش ہو یا نہیں؟ پھر تمام صحابہ کرام اس پہ خوش ہو گئے کہ 3000 کا لشکر مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، یقین رکھو 3000 سے زیادہ ضرورت پڑی تو اللہ پاک اس سے بڑھ کر بھی 5000 بھی لشکر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر رب کے قرآن نے اس پورے واقعہ کی گواہی دی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اس دن جب اللہ رب العزت نے بدر کے دن تمہاری مدد کی، حالانکہ تم تھوڑے تھے، پس تم اگر اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ان آیات مقدسہ میں بتایا گیا کہ ان کے مقابلے میں جب اگر تم نے صبر اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، تو پھر ہوگا کیا 3000 ملائکہ کے لشکر سے بھی بڑھ کر 5000 کی تعداد بڑھا دی جائے گی۔ اور یہ سب کا سب تب ہوا جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین اور توکل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اور اخلاص سے سرشار ہو کر کفار سے جنگ کی۔ اور اگر آج بھی وہی فضا پیدا کر دی جائے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فضائے کہ اب بھی اگر تو فضائے بدر پیدا کر تو اب بھی گردوز سے فرشتے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ سے وہی یقین، وہی توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کبھی بھی ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑتا، مسلمان جب بھی کفار سے نبرد آزما ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنے ایمان اور اپنے توکل کی بنیاد پر، وہی ایمان اور توکل جو مسلمانوں کا سرمایہ تھا۔ اور یہ غزوہ بدر تو 3 ہمیں پیغام دیتی ہے۔ ایک پیغام تو یہ دیتی ہے کہ جب بھی لڑنا ہے اس وقت اپنی برادری، اپنے رنگ، اپنی نسل کے بقا کے لیے نہیں لڑنا، کیونکہ وہاں پر جو غزوہ بدر میں لڑے تھے ان کا رنگ ایک تھا، نسل ایک تھی، زبان ایک تھی، قوم ایک تھی، برادری ایک تھی، تمام کا تمام ایک تھا، مگر آپس میں وہ مد مقابل بنے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اسلام تھی۔
وجہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ طیبہ کے بقا کی بات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں آ گئے تھے، مصعب بن عمیر اپنے بھائی کے مقابلے میں آ گئے تھے، عمر بن خطاب اپنے ماموں کے مقابلے میں آ گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ یہ تمام کا تمام بتایا گیا تھا کہ جب اسلام کی بات آئے تو پھر تم نے اپنی رشتہ داری کو نہیں مقدم رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری کو مقدم رکھنا ہے۔ تو جب بھی بندہ اپنے رشتوں سے بالا تر ہو کر اسلام کے لیے جنگ کرتا ہے تو اللہ پاک بندے کو عزت اور سرخروئی اور فتح نصیب کرتا ہے، اور جب بندہ رشتوں کے تعصب میں جنگ کرتا ہے تو ہمیشہ اسے شرمساری اٹھانی پڑتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو یہاں پر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے، جو بھی مشن کرنا ہے، اس مشن کے معاملے میں ہمیں صرف اپنے رب کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر سے نکلو تو پڑھا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تم یہ پڑھو گے تو پھر رب تمہاری دستگیری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں غزوہ بدر کو ہمیشہ یاد رکھنے کی اور جتنے بھی شہدائے بدر ہیں ان کو ایصال ثواب کرنے کی، بلندی درجات کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 17 رمضان مبارک میری اور آپ سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو جب شام کے دسترخوان پہ بیٹھے تو اپنی امی کے لیے آپ ایصال ثواب بھی کریں، بلندی درجات کی دعا کریں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف کم از کم پڑھ کے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک ہم سب حسن فہم حسن عقیدہ نصیب